رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں برزخی احوال کو مشاہدہ فرمایا. اللہ نے دکھایا یہ گناہ کرنے والے کو یہ سزا ملتی ہے، یہ گناہ کرنے والے کو یہ سزا ملتی ہے، سب اللہ نے برزخ میں دکھایا. آپ نے دیکھا، پوچھتے رہے جبرائیل یہ کیا ہوتا ہے، جبرائیل یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. تو جبرائیل بتاتے رہے یہ اس گناہ کی وجہ سے، یہ اس گناہ کی وجہ سے، یہ اس گناہ کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ خون کا دریا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں. یہ لوگ اس دریا میں بدبو، تعفن، گندگی کی وجہ سے باہر نکلنے کے لیے بے چین ہیں اور بڑی مشکل سے اس میں سے نکلتے 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 تیرتے کسی طرح کنارے پر آتے. اور کنارے پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، ان کے پاس پتھر ہیں. جب وہ نکلنے کے قریب ہوتے ہیں، کامیاب ہونے کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ لوگ وہ پتھر ان کو اتنے مارتے کہ وہ زخمی ہو کہ ان کے خون بہتے ہیں اور پھر وہ واپس اسی میں چلے جاتے ہیں. تب چھوڑ دیتے ہیں، اب پھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. جب قریب آتے ہیں پھر یہ مارنا شروع کرتے ہیں اور وہ خون سے لہو لہان ہو کے پھر اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ چھوڑ دیتے ہیں. بس یہی تماشا ہوتا جا رہا ہے، یہی ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی انسان کی تکلیف کے تصور سے بھی تڑپ اٹھتے تھے، اس خوفناک منظر کو دیکھ کر آپ کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے. تو جبرائیل نے کہا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے. آج تو بھائی سود کو حلال کرنے کی ایڑی چوٹی کے زور لگائی جا رہے، کیا کیا بہانے ہو رہے، یہ دار الحرب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب. تمہاری جھوٹی زبانوں سے کسی چیز کو ھذا حلال ھذا حرام نہیں کہو، تمہارا کام نہیں. اللہ نے حرام کر دیا ہے سود کو، اللہ نے حرام کر دیا، قرآن نے حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جب سود کو حرام کیا تو یہ بھی ساتھ ہی ساتھ نازل فرما دیا اگر باز نہیں آؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ مکرمہ میں آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان فرمایا کہ لوگوں، اللہ پاک نے ربا کو حرام کر دیا ہے اور سب سے پہلے میں بنی ہاشم کے سود معاف کر دیتا ہوں. بنی ہاشم میں بہت سے لوگ قرضے دیے ہوئے تھے لوگوں کو اور قرضہ دے کر سود کھاتے رہتے تھے، اور غریب لوگ مقروض تھے، وہ بڑھ کے جو پیسہ دینا ہے وہی دیتے دیتے عمریں گزر جاتی تھیں، اصل واپس نہیں کر پاتے. یہی تو حقیقی ربا ہے، یہ حقیقی ربا ہے. باقی سب ربا اس کے تحت آتے ہیں، یہ اصل ربا ہے جو حرام کیا گیا. ربا النسیہ یہ حرام کیا گیا. تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا سب سے پہلے اس آیت کے اتر جانے کے بعد میں میرے خاندان کے سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے بنی ہاشم کے. اب کفار کہاں تھے مکے میں، کفار مشرکین کوئی نہیں تھے. میں بنی ہاشم کے سود معاف کر دوں. جو بھی قرضے دار ہے بھائی ہمارے خاندان کا، وہ ہمارے آدمی کو اصل واپس کر دے، اب اس پر کوئی بڑھاپا نہیں. اور عفا اللہ عما سلف، جو پیچھے گزر گیا اب وہ چونکہ حکم نہیں معلوم تھا معاف ہے، لیکن حکم نازل ہونے کے بعد اب نہیں. تو نبی نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے معاف کیا، نام لے لے کر کے، ان کے اولاد کا سود معاف، ان کا معاف، ان کا معاف، ان کا معاف، پورے میرے خاندان کے سب میں نے معاف کر دیا.
جب آپ نے معاف کر دیا تو پھر کون صحابی تھا، کون مسلمان تھا جو باقی رکھتا؟ تو سب نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اب بھی نہیں باز آ جاؤ گے تو پھر ہم سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اللہ سے لڑ کے کون جیتے گا؟ اللہ سے لڑ کے تو کوئی نہیں جیت سکتا اس کو. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کئی مسائل جزئیے آئے، چھوٹے چھوٹے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا یہ بھی سود ہے؟ کیا یہ بھی سود ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں سود حرام ہوا تو اخیر زمانے میں ہی آپ نے اس کو بتا دیا تھا اور حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا. اب حضرت عمر کی خلافت میں کئی قسمیں پہ سامنے آنے لگے. حضرت کیا اس کو سود کہتے ہیں؟ کیا اس کو سود کہتے ہیں؟ نئے نئے مسائل کھڑے ہوئے، حوادث اور نوازل کہتے ہیں اس کو. نئے مسائل جو نبی کے زمانے میں نہیں پیش آئے، بعد میں پیش آتے، تو ان کا کیا شرعی حکم ہے؟ حضرت کے پاس سوالات آتے گئے تو حضرت عمر نے بہت ایمان افروز جواب دیا. فرمایا بھائی سود آخر احکام میں سے ہے، سود کی حرمت آخری احکام میں سے ہے، اس لیے ہم کو نبی سے اس کی تفصیل پوچھنے کا اور سیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو دعوا الربا والریبہ، اب صحیح طریقہ یہ ہے اس کے ضرر سے بچنے کا کہ سود بھی چھوڑ دو، شبہ سود کو بھی چھوڑ دو. کسی چیز میں ربا ہونے کا شک پیدا ہو رہا ہے، یا کچھ علماء کہہ رہے کہ بھئی یہ ربا نہیں ہے، اور کچھ کہہ رہے کہ ربا ہے، تو شک پیدا ہو گیا. حضرت عمر کا فتویٰ کیا ہے؟ سود تو چھوڑ دو اور جس صورت میں شبہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو. اب بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا تو بعض علماء نے کہا کہ صاحب ہندوستان دارالحرب ہے اور دارالحرب میں حربی کا مال جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، لہذا سود لیا جا سکتا ہے. تو کیا کہنا کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ بھائی شبہ پیدا ہو گیا. اب تک ساری امت بالاجماع حرام کہتی تھی سود کو، اور کسی عالم کو یا چند علماء کو کسی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں پر حربی کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب شک آ گیا تو کیا کرو بھائی؟ شک آ گیا تو کیا کرو؟ جو حضرت عمر نے کہا وہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیعیش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہ جائیں گے تو وہ اختلافات بہت دیکھیں گے، بہت سے اختلافات دیکھیں گے مسائل میں. تو میں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے اس کی رہنمائی کر دیتا ہوں. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم ایسے وقت میں میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس مسئلے میں حضرت عمر نے کیا کہا؟ سود بھی چھوڑ دو اور شبہ سود کو بھی چھوڑ دو. شک ہے تو وہی کام ہی چھوڑ دو، قصہ ختم. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ارے کوئی تو نکال رہا ہے رستہ، تو وہ سارے مولویوں کو چھوڑو جنہوں نے حرام کہا، جس نے رستہ نکالا اس کو پکڑ لو. تو یہ تو نہیں سکھایا تھا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے کہا بھائی اس مسئلے میں شک پیدا ہو جائے تو تم سود کو چھوڑ دو، شبہ کو بھی چھوڑ دو. صحیح طریقہ بھی یہی ہے. جس چیز کا حکم مترشح نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا، اس میں جو احتیاط کا پہلو ہے اس کو اختیار کرنا تقویٰ ہے. اس میں بھی احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے. کتنی برائیاں اس کے اندر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود میں 70 برائیاں ہیں، ادنا یہ ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے منہ کالا کرے.
پھر بھی کسی تھوڑے سے بہانے سے ہم اتنا بڑا اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر خوف خدا ہوتا تو آدمی کہتا ٹھیک ہے بھائی، بعض لوگوں کو کوئی دوسری شکل سمجھ میں آئی ہے، لیکن وہ ان کی ذمہ داری ہے، ہم تو احتیاط پر عمل کریں۔